السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں اللہ کی دین کی باتیں سننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، آج میں خاص کر محلے کے اور گاؤں کے نوجوانوں کے لیے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کے اندر ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جس کتاب کو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور آپ یہ بھی کہیے کہ ان کے اوپر نماز فرض ہے اور نماز فحش سے، بیکار کے کاموں سے، بدگوئی سے حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، منہدم کر دیا، اس نے دین کو بھی چھوڑ دیا اور دین کو بھی منہدم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک کسی صاحب سے جو عمر میں نوجوان تھے، ان سے پوچھا گیا، رات کے 2 بجے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نیند نہیں آتی، اس لیے فون پر ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے نوجوان کی حالت ہے۔ نوجوان جب مسجد کو نہیں آئے گا، جب مدرسے میں آ کے کسی عالم سے ملاقات نہیں کرے گا، کسی دین کے داعی سے ملاقات نہیں کرے گا، دین کی باتیں معلوم ہی نہیں کرے گا، تو وہ کیسے جانے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ کیسے جانے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ بس نیوز میں دیکھا کسی نے حضور کی گستاخی کر دی تو اب اس کے خلاف دل میں اب اٹھن سی محسوس ہو گئی، اب اس کے بارے میں نفرت سی ہو گئی۔ اب جب جانے گا نہیں تو محبت کیسے کرے گا اور خلاف ورزی کرنے والے کو نفرت کیسے کرے گا؟ کسی کے بارے میں جانیں گے تو تب اس کے بارے میں آپ اس کے اچھی باتوں کو محسوس کریں گے، اس کے خلاف جو جا رہا ہے اس کے بارے میں نفرت کو محسوس کریں گے۔ جب جانے گا نہیں تو کیسے یہ کرے گا؟ ہمارا نوجوان ورزش کو جانے کے بجائے پان پراگ، گٹکا اور تمباکو جیسی چیزوں کو استعمال کر اپنے جسم کو خراب کرے۔ اسے تو ورزش کو جانا چاہیے تھا، وہ کھیل کود میں کچھ لگتا، کام کاج میں لگتا، اپنے جسم کو حرکت میں لگاتا، یا مزدوری کے لیے جاتا، اپنے جسم کی بھی حفاظت ہوتی اور کچھ کمائی میں پیسے بھی آ جاتے، ان پیسوں سے ماں باپ کی خدمت کرتا، تو اس سے اس کی صحت برقرار ہوتی۔ تو اس کے بجائے ماں باپ سے ہی پیسہ لے اور پیسہ لے کر پان پراگ گٹکے میں ڈالے، اب اس کی حالت اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے اور اس کا جسم خراب ہو رہا ہے۔ ابھی 20 سال میں وہ 30 سال جیسا لگ رہا ہے، 30 سال میں 45 سال جیسا لگ رہا ہے، اپنی جوانی کو خراب کر رہا ہے۔ اب اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے ماں باپ ہی تو اس کے ذمہ دار ہیں، ماں باپ ہی تو اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارا کام تو ہم بولتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن عمل کرنے کا داعیہ سننے والوں کے اندر آنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کیا کہا جا رہا ہے اس کو دیکھو، کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو۔ کیا کہا جا رہا ہے اس کو دیکھو، کس بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کو دیکھو، اور کون کہہ رہا ہے اس کے بارے میں نہ دیکھو۔ لوگ پہلے یہ سرچ کرتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں سرچ کرتے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ غیر مسلم اگر اچھی بات کرتا ہے تو اسے غیر کی اندر نظر سے نہ دیکھو، بلکہ جو بات اچھی کہہ رہا ہے اس کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کرو، زندگیاں ہماری سدھر جائیں گی۔ اور بے جا غصہ کرتا ہے، بے جا غصہ اور فضول بحث و مباحثہ سے پرہیز نہیں کرتا۔
ایسی باتوں سے پرہیز نہیں کرتا، تو میرے بھائیوں میں خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ وہ مسجد کی پابندی کریں۔ کسی نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ ایک وظیفہ بتائیں جس پر عمل کرنے سے میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے۔ تو حضرت نے جواب دیا، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت جو سنت ہوتی ہے، وہ 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کر آئیں، اس کا خاتمہ کلمے کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے اور 2 فائدے بھی ہیں۔ فجر کی نماز گھر پر پڑھ کر آنے سے، فجر کی نماز سنت نماز 2 رکعت گھر پر پڑھ کر آنے سے اور بھی 2 فائدے ہیں۔ اور بھی 2 فائدے یہ ہیں کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کے گھر میں رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کسی کے گھر میں پڑھنے کی سہولت نہیں ہے، گھر چھوٹا ہوتا ہے، کمرہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ مسجد میں پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی سے ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں فجر کی سنت کی عادت اتنی پڑ گئی، وہ تو چھوڑنا نہیں چاہیے، سنت مؤکدہ ہے، عادت اتنی پڑ گئی کہ جماعت میں 1 منٹ ہوتا ہے، پہلی صف میں آ کے نماز کے لیے رکعت باندھ دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ 3 منٹ ہو 4 منٹ ہو، وہ پہلی صف دوسری صف میں سنت نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جب جماعت کا وقت ہو چکا ہے تو کسی کونے میں کھڑے ہو کر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں یہاں تک بتایا گیا، اگر امام کے ساتھ نماز ملنے کی امید ہو تب بھی آپ کو فجر کی سنت پڑھنا ہے۔ امام کے ساتھ نماز ملنے کی امید ہو، نماز کا مطلب آخری قاعدہ بھی ملنے کی امید ہو، تب بھی 2 رکعت نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر امام کے ساتھ ملیں گے۔ یہ صرف فجر کی نماز کی سنت کے بارے میں ہے۔ اگر امام کے ساتھ ملنے کی امید نہ ہو تو وہ نماز میں جماعت کے ساتھ رکعت باندھ لیں، اور پھر جب اشراق کا وقت ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھے۔ بہت سارے لوگوں کی ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سنت جو چھوٹی ہے اس کو پڑھنے جاتے ہیں۔ نہیں پڑھنا چاہیے، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، جس کی فجر نہیں ہوئی وہ فجر پڑھے گا، جس کی فجر ہو گئی وہ سنت کیوں پڑھے؟ اس کو انتظار کرنا ہوگا مکروہ وقت کے گزرنے کا، مکروہ وقت کے گزرنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب اشراق کا وقت صحیح وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ 2 رکعت سنت نماز پڑھے گا، یعنی قضا کرے گا، سنت کی قضا کرے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے، معلوم نہیں ہوتا، پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے میں میرے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسجد کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ میرے بھائیوں، نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نماز ہی سب کچھ ہے، نماز سے ہی مسلمان کی پہچان ہے۔ اور نوجوان اپنی مسلمانیت کا جب اظہار کرے تو نماز سے کرے، نماز کو چھوڑ کر کیا نوجوانی کا اظہار کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان میں ارشاد فرمایا، نماز ہی دین ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا، پہلی بنیاد ڈال دی۔ جس نے نماز کو قائم کر دیا اس نے دین کو قائم کر دیا۔ یہاں سے راستے کھل جائیں گے اور بھی دین کے بہت ساری شریعت کی باتوں کو جان۔ نماز کے بغیر ولی بھی نہیں، کتب بھی نہیں، ابدال بھی نہیں، مرشد بھی نہیں، پیر بھی نہیں، مزاور بھی نہیں، کوئی عالم بھی نہیں، کوئی مفتی بھی نہیں، کوئی قاضی بھی نہیں۔ نماز ہے تو یہ سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نماز کے بغیر نہ کوئی امام ہے، نماز کے بغیر نہ کوئی مؤذن ہے، نماز کے بغیر نہ کوئی ولی ہے، نماز کے بغیر نہ کوئی قاضی ہے، نماز کے بغیر نہ کوئی مفتی ہے، نماز کے بغیر نہ کوئی امیر شریعت ہے، نہ نماز کے بغیر کوئی عامل کامل ہے، نماز کے بغیر کوئی مرشد بھی نہیں ہے، کوئی مزاور بھی نہیں ہے، کوئی پیر بھی نہیں ہے، کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ یہ سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو اس لیے ہماری پہچان کس سے ہے؟ نماز سے۔ ہماری پہچان سجدے سے، ہماری پہچان سجدے سے۔ سر ہو سجدے میں مگر دل میں ہو دنیا کا خیال، یہ عبادت ہے۔ سر ہو سجدے میں مگر دل میں ہو دنیا کا خیال، یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ سر سجدے میں ہو تو دماغ بھی سجدے میں،
سر سجدے میں ہو تو دل بھی سجدے میں، سر سجدے میں ہو تو روح بھی سجدے میں، سر سجدے میں ہے تو ہماری پیشانی ماتھا سجدے میں، سر سجدے میں تو ہمارے نظریات سجدے میں، سر سجدے میں ہے تو ہمارے خیالات سجدے میں، سر سجدے میں ہے تو سب کچھ ہمارا سجدے میں۔ خدا راضی بھی ہوتا ہے سجدے میں، اور دیتا بھی ہے سجدے میں، اور دیتا بھی ہے سجدے میں، اور نوازتا بھی ہے سجدے میں، اور خوش بھی ہوتا ہے سجدے میں۔ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ جھک جانے سے، اٹھ کھڑے ہونے سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ جب انسان خوش نہیں ہوتا کسی کے اکڑنے پر، رب کیسے خوش ہو جاتا ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، زمین پر اکڑ کر نہ چل، لوگوں سے بد مزاجی ہو کر نہ چل۔ اللہ یہ اپنے بندوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو اسی لیے میری پورے نوجوانوں سے گزارش ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ جمعہ کے مصلی نہ بنیں، شرم آتی ہے بولتے ہوئے۔ عید بقرعید کے مصلی نہ بنیں، شرم آتی ہے بولتے ہوئے۔ جمعہ کے مصلی نہ بنیں، صرف مغرب کے مصلی نہ بنیں، صرف عشاء کے مصلی نہ بنیں، صرف فجر کے مصلی نہ بنیں، 5 وقت نماز کے مصلی بنیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے والے کو نمازی کہا جاتا ہے، 1 وقت پڑھنے والے کو نمازی نہیں کہا جاتا۔ جو صرف جمعہ کی پابندی کرتا ہے اسے صرف جمعہ کا مصلی کہا جاتا ہے، 5 وقت کا مصلی نہیں کہا جاتا۔ 5 وقت کی پابندی، حاضری دینا ضروری اور فرض، کسی بھی دن چھٹی نہیں نماز کو۔ آپ کی گورنمنٹ کی نوکری ہے، 5 لاکھ روپے سیلری ہے، پھر بھی آپ کو 4 دن مہینے میں چھٹی ہے۔ مسجد کا امام ہے، پھر بھی وہ چھٹی لے کے جا سکتا ہے، دوسرا مصلی پہ امام بن جائے گا۔ اگر کسی کارخانے میں کام کرتا ہے اس کو بھی چھٹی ہے، ہر چیز کو چھٹی ہے، دنیا کے ہر مخلوق کو چھٹی ہے، لیکن عبادت ایک ایسی چیز ہے کسی کو اس پہ چھٹی نہیں۔ دیوانہ، مجنوں اور ایسا آدمی جس کی عقل ہی معاف ہو چکی ہو اس کو چھٹی ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جب بالغ ہے اس پر نماز فرض ہے، اور ایسی فرض ہے اس کی پوچھ ہے، اور ایسی فرضیت ہے، قیامت میں حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا۔ کتنے کمایا، کتنا خرچ کیا، کتنی پراپرٹی ہے آپ کی، کہاں کہاں آپ کے فلیٹس ہیں، کتنی سواریاں ہیں، کتنے گھر ہیں آپ کے، یہ سوال ہرگز نہیں ہوگا۔ کتنی دعوتیں اڑائی آپ نے، کتنا خرچ کیا آپ نے، کتنا جمع پونجی کیا آپ نے، کتنوں پر رحم کیا، کتنوں پہ بے رحمی کیا آپ نے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ پہلا سوال نماز پڑھی یا نہیں۔ جیسے قبر میں پہلا سوال پاکی صافی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں ہوگا، ایسے ہی حشر کے میدان میں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ حضرت 2 گراکاں ہیں، 4 گراکاں آ جاتی نزدیک، 5 منٹ رہتی نماز کو، 4-5 گراکاں آ جاتی، کیا بھی کرنے نہیں ہوتا، میں بھی کیا بھی کرنے نہیں ہوتا، کون بھی کیا بھی کرنے نہیں ہوتا، کون بھی کیا بھی کرنے نہیں ہوتا، کیا کرنا تمہیں کرنا سو، کون ہے گراکاں والے انہوں کرنا سو۔ ارے 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 4 گراکاں ہے، میری 4 رکعت نماز قضا ہو جائے گی۔ اگر ان کو میں تھوڑا سا تاخیر کر دوں، میں اپنی فرضیت کو پہلے ادا کروں، 4 کے بجائے اللہ 8 بھیجے گا۔ کتنے بھیجے گا؟ 8 بھیجے گا، اور وہ بھی برکت والے گراہک آپ کے دکان کو بھیجے گا۔ اتنا یقین مضبوط کر کے وہ نماز کو آیا ہے، جب اسے 8 گراہک ضرور بھیجے گا۔ ہم ایک جگہ کاسرگوڑ پہ جماعت میں گئے تھے، وہاں پہ ایک ایسے مصلی سے ملاقات ہوئی جو ہمیشہ مسجد میں رہا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ کا کاروبار کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا برانڈیڈ فرنیچر کا بیپار ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ ہمیشہ مسجد میں رہتے ہو، آپ کا بیپار برانڈیڈ فرنیچر کا ہے، آپ کیسے بیپار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھئی گراہک خود دکان پہ آتے ہیں، فون نمبر لکھا ہے، فون کر کے بلاتے ہیں، جاتا ہوں دیتا ہوں، پھر مسجد میں آ جاتا ہوں۔ یہ توکل کا اور بھروسے کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھا، بھائی دکان پہ گراہک بلا رہے ہیں اور بیپار کر کے آ گئے۔ میں نہیں کہا کہ مسجد میں بیٹھ کے دکان پہ بیپار نہیں ہوتا، دکان پہ ہی دکان کا بیپار ہوتا ہے۔ یہ بھروسے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بھروسہ اتنا ہے، اگر ہمارا نوجوان اور ہمارا مسلمان بھائی دکان پہ وقت پر نماز کو آ جائے تو اللہ اس کے جانے سے پہلے اس کی روزی کا انتظام کر دے گا۔ ارے 4 گراہک سے کتنا کماتے ہو؟ کتنا کماتے؟ 1000 2000 5000 10,000، کتنا نفع مل رہا ہے 4 گراہک سے؟
10,000، یہ 10,000 روپے آپ کی 4 رکعت جو نماز قضا ہو رہی ہے کیا اس کے برابر ہو جائیں گے؟ کیا ان 10,000 روپیوں کو صدقہ کر دینے سے، کسی یتیم کی شادی کر دینے سے، کسی غریب کے گھر میں راشن دلا دینے سے ان 10,000 روپیوں کا بدل 4 رکعت نماز کا آپ کا مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حساب لگایا کبھی ہم نے بیٹھ کے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ 1,00,000 روپے، 10 کروڑ روپے بھی آپ 4 رکعت نماز خرید نہیں سکتے۔ جس وقت میں نماز فرض ہے اسی وقت پہ پڑھنا ہے، اس وقت کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے سب نماز قضا ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسی حاضری ہے جس میں کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہے، اللہ ہی اس پر مہربان ہونا ہے، اللہ ہی اس میں معاف کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف بھی فرمائے اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔